بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قافلے کے ذریعے سے ان کو کنویں سے باہر نکالا۔ اس قافلے والوں نے انہیں مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ ان کا خریدار کوئی اور نہیں بلکہ عزیز مصر تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کس طرح گرفتار ہوئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیوں کروایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر پوتیفار کے قصر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام خوبرو نوجوان تھے، جو بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا تو بے اختیار ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ کیونکہ وہ اس کے گھر میں ہی رہتے تھے، اس لیے جب بھی اس کی نگاہ ان پر پڑتی، اس کے سینے میں عشق کی آگ زیادہ شدت سے بھڑک اٹھتی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اس بات کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی اور ہر گھڑی یوسف علیہ السلام کی یاد میں گم رہتی۔ آخر اسے اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہ سوجا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لے اور ان سے وصال کی بھیک مانگے۔ چنانچہ ایک مناسب موقع پر جب کہ انہیں تنہائی میسر تھی، اس نے اپنے دل کی بات یوسف علیہ السلام سے کہہ دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے جو خاندان نبوت کا جوہر تھے اور جنہوں نے دامن عصمت میں پرورش پائی تھی، انہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے اعتنائی برتی، تاہم عزیز کی بیوی نے اس بات کو جانے نہ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے توجہی نے اس کے عشق کی آگ اور بھڑکا دی۔ تب اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر ایک دن جب کہ یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے، عزیز کی بیوی بھی وہاں آ پہنچی۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے باہر جانے کی راہیں بند کر دیں اور پھر ان سے وصال کی درخواست کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے چنگل میں گرفتار دیکھا تو وہ محل کے ایک سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ عزیز کی بیوی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے پیچھے سے ان کی قمیض کا دامن پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور عین اسی وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوا۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جائے۔ اس نے محل کے دروازے کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھٹی ہوئی قمیض کے ساتھ آگے اور اپنی بیوی کو عجیب سی حالت میں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ تاہم عزیز کی بیوی نے کسی گھبراہٹ کے بغیر معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے عزیز کو مخاطب کر کے کہا، اس کنانی جوان نے احسان فراموش ہونے کا ثبوت دیا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت سے کھیلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت اذیت دی جائے۔ پاک دامن یوسف علیہ السلام کے جو ہمیشہ راست گوئی پر کاربند رہے تھے، انہوں نے اس موقع پر بھی حقیقت کا اظہار کیا اور کہا، اے عزیز مصر، اس عورت نے مجھ سے ناجائز فعل انجام دینے کی درخواست کی اور مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میں اس کی طرف سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا اور گناہ کے ارتکاب پر رضامند نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ جھولے میں لیٹا ہوا یہ کم سن بچہ میری سچائی کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دی۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عزیز کی بیوی نے ان پر ناحق تہمت لگائی ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں،
لہذا اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے یوسف، اس قصے کو یہیں ختم کر دو اور اس موضوع پر کسی سے گفتگو نہ کرو تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کرنے لگیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کے مکر کا کرشمہ ہے، بلا شبہ تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے، جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو کہ تم خطا کاروں میں سے ہو۔ اگرچہ عزیز مصر نے کوشش کی تھی کہ اس کی بیوی کے عشق کا راز افشا نہ ہونے پائے، لیکن مصر کے عمراء کی بیگمات کو اس کی بھنک پڑ گئی اور وہ اپنی محفلوں میں اس کی باتیں کرنے لگیں، بلکہ بعض نے تو عزیز مصر کی بیوی پر کھلی تنقید شروع کر دی اور وہ اسے لعنت ملامت کرتی تھیں۔ مصری بیگمات کی طرف سے اس سرزنش کی اطلاع عزیز مصر کی بیوی کو بھی ملی۔ اس پر وہ بہت رنجیدہ اور پریشان ہو گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے وہ عورتیں اس کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کی ہم نوا بن جائیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کسی خاص دن پر اپنے ہاں ایک محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی تمام بیگمات کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ جب وہ آئیں اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں تو انہیں ایسے پھل پیش کیے گئے جن کو کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا پڑتا تھا، اس لیے ہر عورت کو ایک چھری دے دی گئی، اور عین اس وقت عزیز کی بیوی کے اشارے پر حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آتے ہی ان عورتوں کے ہوش و حواس جاتے رہے، وہ ان کا جمال بے مثال دیکھنے میں محو ہو گئیں اور بے خبری میں پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں، یہ انسان نہیں بلکہ ایک بڑی شان والا فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنی اس کامیابی پر پھولی نہ سما رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی اور اس نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس کے عشق پر تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو۔ تم نے اسے ایک ہی بار دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، لیکن میں نے مختلف اوقات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا سب دیکھا ہے، کیونکہ وہ میرے گھر میں رہتا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں اور اس سے وصل کی طالب ہوئی ہوں۔ تاہم اس نے پاک دامنی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور وہ مجھ سے منہ موڑے رہتا ہے۔ وہ اپنی ملکوتی روح کے ساتھ فقط اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور پاک دامنی کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اس کے باوجود بھی میں اس سے بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں، اور اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ وہ دن گزر گیا تو عزیز مصر کی بیوی پھر سے یوسف علیہ السلام کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ وہ بالکل نا امید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت کے ہاتھوں سخت پریشان تھے۔ وہ عورتوں اور بالخصوص عزیز کی بیوی کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ بلا شبہ ایک مومن ہر حالت میں خدا کی پناہ مانگتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے پروردگار، قید خانے کا اندھیرا اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے، اور اگر تو مصر کی عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کا شر مجھ سے دور نہ کر دے تو خطرہ میرے نزدیک پہنچ جائے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گڑھے میں جا گروں اور میرا نام جاہلوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئی تو اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی اور کہنے لگی، یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری آبرو اور وقار کو بٹا لگا دیا ہے۔ اگر تم میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داغ دھو ڈالو۔ اگرچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ان کی قمیض کے بارے میں گواہی بھی سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا
اور وہ قید بند ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعہ کا اگلا حصہ آنے والی نئی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔